بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا جی، آج کا ہمارا سبق ہے ایک بدصورت شہزادے کا قصہ۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بادشاہ کے تمام بیٹے ماسوائے ایک بیٹے کے جو بدصورت اور پستہ قد تھا، تمام حسن و جمال میں بے مثل تھے اور اپنے حسن پر مغرور تھے۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے اس چھوٹے قد کے بیٹے کو نہایت حقارت کی نگاہ سے دیکھا۔ بیٹا اپنی دانائی اور عقل کی بنا پر سمجھ گیا۔ باپ نے اسے حقارت سے دیکھا ہے۔ اس نے باپ سے کہا، گستاخی کی معافی چاہتا ہوں، مگر چھوٹے قد والا بدصورت اگر عقل مند ہو تو وہ حسن و جمال اور دراز قد والوں سے بہتر ہوتا ہے۔ کیا یہ درست نہیں؟ کبھی چھوٹی سی شے کی قیمت بڑی سے بہتر ہوتی ہے، جیسے بکری چھوٹی ہے مگر وہ پاک ہے، اور ہاتھی بڑا ہوتا ہے پھر بھی مردار و ناپاک ہے۔ کوہ طور زمین کے دوسرے پہاڑوں سے چھوٹا ہے مگر اس کی قدر و قیمت اللہ رب العزت کے نزدیک دیگر بڑے اور قوی پہاڑوں سے زیادہ ہے۔ اور کیا آپ نے سنا نہیں کہ ایک کمزور مگر دانا شخص نے ایک موٹے بیوقوف شخص سے کہا، کیا اس نے کہا، عربی گھوڑا اگرچہ یہ کمزور ہی ہو مگر پھر بھی تمام گدھوں سے زیادہ شان و مرتبہ والا ہوتا ہے۔ بادشاہ نے بیٹے کی باتیں سن کر تو مسکرایا اور خوش ہوا، اور اس کے بھائیوں کو شدید صدمہ پہنچا۔ داناؤں کا قول ہے کہ جب تک بندہ خاموش رہتا ہے اس کے عیوب و تمام خوبیاں پوشیدہ رہتی ہیں، اور ہر جھاڑی کے متعلق یہ خیال کرنا شاید وہ خالی بے وقوفی ہے کہ اس میں خطرناک جانور بھی چھپا ہو سکتا ہے۔ اس بادشاہ پر اس کے ہمسایہ ایک ملک نے چڑھائی کر دی۔ پھر جو شخص سب سے پہلے میدان جنگ میں اترا وہ اس بادشاہ کا بدصورت اور پست قد کا بیٹا تھا۔ وہ دشمن کو للکارتے ہوئے بولا، میں لڑائی کے موقع پر پیٹ پھیر کر بھاگنے والا نہیں، تم مجھے لڑائی کے وقت خاک و خون میں لتپت دیکھو گے۔ لڑائی کے دن جو لڑتا ہے وہ اپنے خون سے کھیلتا ہے، اور لڑائی کے وقت میدان جنگ سے بھاگنے والا پورے لشکر کے خون کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ یہ کہنے کے بعد دشمنوں پر جھپٹ پڑا اور ان کے کئی سورماؤں کو قتل کر کے اپنے باپ کے پاس واپس لوٹا، اور باپ کے قدم چوم کر عرض کیا، آپ نے میرے کمزور جسم کو میری کمزوری سمجھا اور موٹاپے کے حسن کو خیال کیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ پتلی کمر والا گھوڑا لڑائی میں جو کام کرتا ہے وہ کام موٹا تازہ بیل بھی نہیں کر سکتا۔ دشمن کے سپاہی تعداد میں زیادہ تھے جبکہ وہ بادشاہ کا لشکر تعداد میں کم تھا۔ اس کے لشکر نے دشمن کی زیادہ تعداد کی وجہ سے بھاگنے کی کوشش کی تو اس چھوٹے قد اور بدصورت شہزادے نے نعرہ لگایا اور کہا، اے بہادر، عورتوں کی طرح بھاگنا مردوں کا کام نہیں، تم مرد بنو اور اپنے دشمن کے سامنے ڈٹ جاؤ اور دشمن کو مارو یا خود مر جاؤ۔ اس کا یہ کہنا تھا، لشکر کا حوصلہ بڑھ گیا۔ اس نے ایک ہی حملے میں اپنے دشمن کے ہوش اڑا دیے اور فاتح ہوئے۔ بادشاہ نے اس بیٹے کا منہ چوما اور اس کی آنکھوں کو بوسہ دیا اور اس سے بلگیر ہوا، اور پھر اس کی توجہ اپنے اس بیٹے پر زیادہ ہو گئی، یہاں تک کہ اس نے اپنا جانشین بنا دیا۔ اب بھائیوں نے اس سے مزید حسد کرنا شروع کر دیا اور اس کو کھانے میں زہر دے کر مارنا چاہا۔ جب کھانا اس کے سامنے آیا تو اس کی بہن جو اپنے دوسرے بھائیوں کو زہر ملاتا ہوا دیکھ چکی تھی، اس نے کھڑکی سے جھانک کر زور سے کھڑکی کو پلٹا، اور وہ اپنی ذہانت کی وجہ سے سمجھ گیا کھانے میں کوئی چیز ملائی گئی ہے۔ اس نے وہ کھانا نہیں کھایا اور کہا، کیا یہ بہتر ہے کہ دانا مر جائیں اور بیوقوف ان کی جگہ آ جائیں؟ ہما اگرچہ ایک پرندہ ہے جس کے متعلق مشہور ہے کہ اس کا سایہ جس کے بھی سر پر پڑ جائے وہ بادشاہ بن جاتا ہے، وہ ایک اس دنیا سے ختم بھی ہو جائے تو پھر الو جو کہ نحوست کی علامت کے سایہ میں بھی آنا کو پسند نہیں کرے گا۔ بادشاہ کو جب اس حرکت کا علم ہوا تو اس نے تمام شرمندہ بیٹوں کو بلایا اور ان کی
اس نے تمام شر پسند بیٹوں کو بلایا اور اس کی وہ سزا دی اور اپنے ملک کو اپنے تمام بیٹوں میں تقسیم کر کے اس فتنے کا سدبھاب کیا تاکہ یہ فتنہ ختم ہو، اور یوں جھگڑا ختم ہوا۔ دانا کا قول ہے کہ 10 فقیر ایک کمبل میں تو سما سکتے ہیں مگر بادشاہ ایک ملک میں نہیں سما سکتے۔ اللہ رب العزت کا نیک بندہ آدھی روٹی کھاتا اور آدھی روٹی فقیر میں تقسیم کر دیتا ہے۔ اگر بادشاہ ایک ملک پر حاکم ہو تو وہ دوسرے ملک پر بھی قبضہ کرنے کی خواہش مند ہوتا ہے۔ نصیحت: اس عقائد کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی جانب سے حسن کو انعام سمجھو اور کسی کی بدصورتی کا مذاق نہ اڑاؤ، اور یاد رکھو کہ یہ حسن عارضی ہے اور ظاہری حسن یہ ہے سے باطنی حسن افضل ہے۔ تم اپنے ظاہر کو سنوارنے کی بجائے اپنے باطن کو سنوارنے پر توجہ دو۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔